دوستو، جب کوئی طاقت، اقتدار یا عہدہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک ضرور رہ جاتی ہے۔ کچھ نہ کچھ چھوٹنے کا احساس، ایک خاموش خالی پن۔ لیکن کبھی کبھار یہ لمحے اتنے پر اثر ہو جاتے ہیں کہ انسان کا دل بھر آتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا ہی لمحہ 1990 میں دیکھنے کو ملا، جب غلام مصطفیٰ جتوئی، جو صرف 3 ماہ کے لیے نگران وزیر اعظم مقرر کیے گئے تھے، اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہونے کو تھے، تو انہوں نے ایک ایسی غزل سنی جو شاید ان کے دل کے نہا خانوں کو چھو گئی۔ استاد امانت علی خان کی مشہور غزل، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی نے اپنے سٹاف کو اپنے خاص کمرہ سے باہر جانے کو کہا۔ کمرہ لاک کر کے وہ بلند آواز میں استاد امانت علی خان کی اس گائی غزل کو بار بار سنتے اور روتے رہے۔ اس واقعہ کو اس وقت کے اخبارات میں بھی نمایاں سرخیوں میں شائع کیا گیا تھا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کا شمار پاکستان کے تجربہ کار سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ وہ سندھ کے بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سیاست میں دہائیوں سے سرگرم تھے۔ 1990 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا تو صدر غلام اسحاق خان نے انہیں نگران وزیر اعظم مقرر کیا۔ ان کا کام صاف و شفاف انتخاب کرانا تھا، جو انہوں نے ذمہ داری سے نبھایا۔ جتوئی صاحب خود بہت شائستہ، مہذب اور فنون لطیفہ سے محبت رکھنے والے انسان تھے۔ ان کی طبیعت میں عاجزی بھی تھی اور شعور بھی۔ موسیقی، خاص طور پر کلاسیکی اور غزل کی دنیا سے انہیں گہرا شغف تھا۔ غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو ایک درد بھری پکار ہے۔ استاد امانت علی خان نے اس غزل میں جو درد، جو سوز اور جو نرمی بھری ہے، وہ دل کے تاروں کو چھو لیتی ہے، خاص طور پر جب وہ گاتے ہیں، شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے میں، کیوں دیر گئے گھر آئے ہو، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ شاید غزل کے یہی وہ اشعار تھے جنہیں غلام مصطفیٰ جتوئی بار بار سنتے رہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے۔ دوسری جانب استاد امانت علی خان کا شمار ان چند کلاسیکی گلوکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے صرف راگ یا غزل کو نہیں گایا بلکہ اس میں روح پھونکی۔ ان کی آواز میں ایک تقدس سا تھا، وہ اپنی آواز کے ذریعہ سننے والوں کے دلوں سے بات کرتے تھے۔ یہ غزل ان کی زندگی کے آخری چند برسوں میں ریکارڈ ہوئی اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود اپنی رخصتی کی پیشگوئی کر رہے ہوں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ 1974 میں ان کا اچانک انتقال ہو گیا، ایک ایسا فنکار جو بے وقت رخصت ہو گیا مگر اپنی آواز سے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ آخر میں چھوٹی سی گزارش، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔